آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم اپنا بڑا ہی پیارا پروگرام لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور ہمارے پیارے پیارے پروگرام کا نام ہے، کلاس روم۔ جی ہاں، ہمارے پیارے پیارے پروگرام کا نام ہے کلاس روم۔ اس کلاس روم پروگرام میں کیا ہوتا ہے، دو ٹیمیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، ان دونوں ٹیموں سے کچھ تعارف ہوتا ہے، اور سب سے پہلے ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں، پھر قرآن پاک کی کسی ایک سورت کے بارے میں ہم اس کا کچھ تعارف سنتے ہیں، اس کا نام رکھنے کی وجہ، اس میں کچھ بیان ہوا اجمالاً مختصراً، ہم اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ سبق ہوتا ہے اسلام کی بنیادی باتیں کتاب سے، اور سوالات و جوابات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارا یہ پروگرام اول سے لے کر آخر تک دیکھنے کی نیت کیجئے، انشاءاللہ عز و جل علم دین کا ڈھیروں خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے پہلے ہم کچھ تعارف لے لیتے ہیں، تو چلیے ٹیم اے کی طرف بڑھیں گے۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہد رضا۔ مرحبا کہتے ہیں فہد بھائی آپ کو۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد حماد ہے۔ محمد حماد، ماشاءاللہ محمد حماد بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی مرحبا کہتے ہیں حماد بھائی آپ کو۔ جی ٹیم بی، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد حاشر ہے۔ محمد حاشر، ماشاءاللہ حاشر بھائی مرحبا کہتے ہیں آپ کو۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد حنین۔ محمد حنین، ماشاءاللہ محمد حنین بھائی بھی ساتھ ہیں۔ جی مرحبا کہتے ہیں ان پیارے پیارے بچوں کو جو ہمارے پروگرام کا حصہ بن رہے ہیں۔ چلیے جی دیکھتے ہیں آج ہمارے ساتھ ثنا خان اسلامی بھائی کون ہے، نعت خان اسلامی بھائی کون ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد اسماعیل الطاری۔ محمد اسماعیل الطاری، ماشاء اللہ اسماعیل بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی انشاءاللہ ان سے بھی ہم کلام سنیں گے۔ چلیے پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کچھ تعارف ہوا پیارے پیارے بچوں کا۔ اب ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، لیکن پہلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے درود پاک کی ایک بڑی ہی پیاری فضیلت ہم سنیں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھیں گے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے قرآنک نالج۔ جی ہاں، ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے قرآنک نالج۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں قرآنک نالج سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک کی ایک سورت کے بارے میں تعارف سنتے ہیں۔ آپ پیارے پیارے بچوں سے کہیں گے، مدنی چینل کے ناظرین سے بھی کہیں گے، پوری توجہ کے ساتھ اس کے بارے میں سنیں انشاءاللہ عز و جل۔ اگر ہم پوری توجہ سے سنیں گے تو ہمیں اس میں کیا کیا ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہوگا، اس سورت کا نام رکھنے کی وجہ اور اس میں جو بیان ہوا ہے انشاءاللہ ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا۔ پیارے پیارے بچوں، آج ہم قرآن پاک کی جس سورت کے بارے میں سننے والے ہیں اس کا نام ہے ہود، اور یہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 11 میں ہے، اور اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ ہود۔ سورہ ہود۔ ہود، ماشاءاللہ۔ اچھا پیارے بچوں، اس سورت کا نام ہود رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں سوال ذہن میں آ سکتا ہے نا کہ اس سورت کا کچھ اور نام بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن ہود کیوں رکھا؟ مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ کو بھی نہیں پتا تو آئیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اس سورت کی آیت نمبر 50 سے لے کر 60 تک، 50 سے
60 تک 50 سے لے کر 60 آیت مبارکہ تک آیات بینات، ان میں اللہ پاک کے نبی حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ ہے. حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا. اس واقعے کی نسبت کی وجہ سے، مناسبت کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ ہود رکھا گیا. کیا نام رکھا گیا؟ سورہ ہود رکھا گیا. پیارے بچوں، اس سورت میں بیان کیا کیا ہوا ہے کچھ اجمالاً ہم سن لیتے ہیں. اس سورت کا مین ٹاپک اہم ترین جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اس سورت میں اللہ پاک کے ایک ہونے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے، نبی پاک علیہ السلام کے نبی ہونے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کا بدلہ ملنے کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے. اعمال کا بدلہ ملنے کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے. اسی صورت میں یہی بیان ہوا ہے. اس میں کیا بیان ہوا اس سے آگے ہم سنتے ہیں. قرآن پاک کے اللہ پاک کی طرف سے نازل ہونے کو ثابت کیا گیا ہے. اللہ پاک کی طرف سے نازل ہونے کو ثابت کیا گیا ہے. پیارے پیارے بچوں، اس صورت میں بتایا گیا کہ مسلمان مصیبت آنے پر صبر کرتا ہے اور آسانی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جبکہ کافر، یہ تو مسلمان کی شان بیان ہوئی، اور کافر کیا کرتا ہے؟ کہا کہ کافر نعمت ملنے پر، جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ غرور و تکبر کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ غرور و تکبر کرتا ہے، اور مصیبت کی حالت میں بڑا مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان ہوا. اچھا، حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد، ان کا واقعہ بیان ہوا. حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم ثمود کا واقعہ بھی اسی صورت میں بیان ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مہمان فرشتوں کا بھی اسی صورت میں واقعہ بیان ہوا. حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بھی اسی صورت میں بیان کیا گیا. یہ سارے واقعات کیوں بیان ہوئے مدنی چینل کے ناظرین؟ اس لیے تاکہ مسلمان ان واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا پہلا سیگمنٹ قرآنک نالج. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے جی ہاں، ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے آئیں نعت سنیں. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. چلیے پیارے پیارے بچوں، آج دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ثنا خان اسلام بھائی ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں. آئیے سنتے ہیں. جی. مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے، 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 پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے، پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے، خوب مسجد نبوی کا حسین ہے منظر، خوب مسجد نبوی کا حسین ہے منظر، سبز سبز گنبد پر کیسا
سبز گنبد پر کیسا نور چھایا گیا، مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا گیا، عادت گناہوں کی ہائے غم کی ہوتی، عادت گناہوں کی ہائے غم کی ہوتی، آہ نفس شیطان زور سے دبایا ہے، آہ نفس شیطان زور سے دبایا ہے، مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے، نفرتوں کے درد میں دشمنوں کے چنگل میں، نفرتوں کے درد میں دشمنوں کے چنگل میں، جب کبھی پھنسا ہوں میں آپ نے بچایا ہے، جب کبھی پھنسا ہوں میں آپ نے بچایا ہے، مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے، کیوں فدا نہ وہ عطار آپ پیش گئے گھبران، کیوں فدا نہ وہ عطار آپ پیش گئے گھبران، اس کو اپنے دامن میں آپ نے چھپایا ہے، اس کو اپنے دامن میں آپ نے چھپایا ہے، مرحبا مقدر پھر آج مسکرایا ہے، پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بلایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا پیارا کلام ہے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا لکھا ہوا۔ اللہ پاک ہمارے محمد اسماعیل بھائی کو ڈھیروں ڈھیر برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ پیارے بچوں، اس کلام میں جو مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں، کچھ مشکل الفاظ کے معنی بھی بیان کریں گے اور کچھ وضاحت بھی کہ امیر اہل سنت کی اس کلام میں، اس شعر میں کیا مراد ہے، کچھ مختصراً وہ بھی بیان کریں گے۔ اس کلام میں پیارے بچوں ایک لفظ استعمال ہوا ہے مرحبا۔ کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ مرحبا۔ مرحبا۔ مرحبا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واہ 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 واہ، کہتے ہیں واہ 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 واہ، مرحبا مرحبا، واہ 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 واہ۔ پھر ایک لفظ استعمال ہوا ہے مقدر۔ کیا لفظ استعمال ہوا ہے؟ مقدر۔ جی مقدر۔ مقدر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قسمت۔ کیا ہوتا ہے؟ قسمت۔ قسمت۔ شاہ، شاہ یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، شاہ کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے نبی۔ نبی علیہ الصلوۃ۔ اس کلام میں جو شاہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد ہمارے پیارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ جی لفظ استعمال ہوا ہے حسین۔ کون بیان کرے گا؟ چلیے جی آپ بتائیں۔
خوبصورت. خوبصورت، ماشاءاللہ. حسین کا مطلب ہے خوبصورت. اچھا، چھایا ایک لفظ استعمال ہوا ہے، چھایا یعنی پھیلا ہوا، یعنی پھیلا پھیلا ہوا. دلدل، دلدل جی کیچڑ. کیچڑ، دلدل کہتے ہیں کیچڑ کو. ماشاءاللہ. چلیے، لفظ استعمال ہوا ہے چنگل. اس کا مطلب ہوتا ہے قبضے. چنگل میں پھنسنا یعنی قبضے میں آ جانا، یعنی قبضے میں آ جاتا. قبضے میں آ جانا. لفظ استعمال ہوا ہے اس کلام میں فدا. کیا مطلب ہے فدا کا؟ قربان. کیا ہے؟ قربان. قربان. اچھا، شہ ابرار، شہ ابرار اس کا مطلب ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے. لقب ہے. جی پیارے بچوں، اب تھوڑی وضاحت بھی سن لیتے ہیں کہ اس میں قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کیا فرما رہے ہیں. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، امیر علیہ سنت کا یہ کلام جس میں آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے، آئیں سنتے ہیں کہ اس میں بتایا کیا جا رہا ہے. پہلے شعر میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ واہ 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 کہ آج میری قسمت چمک اٹھی ہے. آج میری قسمت چمک اٹھی ہے. چمک اٹھی ہے کہ ایک بار پھر مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں بلایا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا، اس سے اگلے شعر میں بیان ہوا کہ مسجد نبوی شریف کا منظر، ویو، مسجد نبوی شریف کا ویو، منظر کہتے ہیں بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گرین گنبد، سبز گنبد پر نور پھیلا ہوا ہے. سبحان اللہ. اچھا، اس سے اگلے شعر میں قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک استغاثہ دعا کر رہے ہیں. یا رسول اللہ، گناہوں کی عادتیں کم نہیں ہو رہی، گناہوں کی عادتیں کم نہیں ہو رہی، کم نہیں ہو رہی، اور نفس و شیطان بھی میرا پیچھا نہیں نہیں چھوڑ رہے، میری مدد فرمائی. اگلے شعر میں قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت یہ فرما رہے ہیں کہ جب کبھی مجھے نفرتوں نے گھیرا اور دشمن نے مجھے اپنے قبضے میں کر لیا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی نے مجھے بچا لیا. سبحان اللہ. اچھا، اس سے اگلے شعر میں، آخری شعر میں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت فرما رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر قربان کیوں نہ ہوں کہ آپ ہی تو ہیں جس نے مجھے اپنے دامن رحمت میں چھپایا ہوا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے آج کا سبق. جی ہاں، ہمارے اگلے سیگمنٹ کا نام ہے آج کا سبق. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. چلیے پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کتاب کھول لیجئے، صفحہ نمبر ہے 49. صفحہ نمبر ہے 49. مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے بھی گزارش کریں گے کہ آپ کے پاس بھی اگر یہ کتاب ہو، اسلام کی بنیادی باتیں، اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2، تو اس کا صفحہ نمبر آپ بھی 49 کھول لیجئے. آپ بھی ہمارے ساتھ سبق میں شامل ہو جائیے. دیکھتے ہیں آج کون سے سوالات ہو رہے ہیں اور ان کے جوابات کیا ہوں گے. چلیے جی محمد حماد بھائی، آپ پڑھیے سوال. نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ جی مدنی چینل کے ناظرین، سوال یہ ہے کہ نماز کی کتنی شرائط ہیں. جی ہاں، بڑا پیارا اور بڑا ہی اہم سوال ہے کہ نماز کی کتنی شرائط ہے. نماز تو ہم روزانہ پڑھتے ہیں لیکن ہمیں شرائط ہی نہیں پتا، نماز کے فرائض کا ہی نہیں پتا. تو پھر یہ کس طرح، اگر بالفرض کوئی نماز کی کوئی شرط رہ گئی، اب نماز کا حکم کیا ہوگا؟ تو اس طرح کی بہت سی دینی باتیں سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے پیارے پیارے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیے. چلیے آج ہم نماز کی شرائط سیکھیں گے، بڑا اہم یہ ٹاپک ہے. تو اگر پیارے پیارے بچوں، مدنی چینل کے ناظرین، اگر شرائط نماز میں سے کوئی ایک شرط بھی پوری نہ ہو، کوئی رہ جائے، تو نماز سرے سے شروع ہی نہیں ہوتی. تو بڑی ہی اہم شرائط ہیں یہ، آپ ان کو سنیں گے انشاءاللہ علم میں اضافہ ہوگا. جی فہد بھائی. نماز کی 6 شرائط ہیں. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین،
پیارے پیارے بچوں نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ 6 کتنی شرائط ہیں؟ 6. چلیے جی پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت طہارت. چلیے دوسری شرط پڑھیے. ستر عورت دوسری شرط کیا ہے؟ ستر عورت ستر عورت. ستر عورت عورت. چلیے تیسری شرط پڑھیے. استقبالی قبلہ استقبال قبلہ. استقبالی قبلہ جی ہاں استقبال قبلہ یعنی قبلے کی طرف منہ کا ہونا. جی. نمبر 4 وقت وقت. چوتھی شرط کیا ہے پیارے بچوں؟ وقت وقت. ماشاءاللہ. چلیے پانچویں شرط پڑھیے. نیت پانچویں شرط کیا ہے پیارے بچوں؟ نیت کیا شرط ہے پانچویں؟ نیت نیت. چلیے چھٹی شرط پڑھیے. تکبیر تحریمہ تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ تحریمہ. تحریمہ جی. چلیے میں اب آپ سے بولوں گا آپ ساتھ ساتھ میرے دہرائیں گے. پیارے بچوں پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت طہارت. دوسری شرط کیا ہے؟ ستر عورت ستر عورت. تیسری شرط کیا ہے؟ استقبالی قبلہ استقبال قبلہ. چوتھی شرط کیا ہے؟ وقت. پانچویں شرط کیا ہے؟ نیت نیت. چھٹی شرط کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ. جی مدنی چینل کے ناظرین یہ ہے نماز کی 6 شرائط. ان 6 شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے رہ جائے تو نماز شروع ہی نہیں ہوتی. لہٰذا ان شرائط کا اہتمام کرنا ان کا علم حاصل کرنا اور اہتمام کرنا یہ ایک نمازی کے لیے ضروری ہے. لہٰذا پیارے پیارے بچوں مدنی چینل کے ناظرین چونکہ نماز تو ہر روز ہم نے پڑھنی ہے دن میں 5 مرتبہ پڑھنی ہے ان شرائط کا بھی ہم نے لحاظ رکھنا ہے. چلیے جی ٹیم بی سے ہم اگلا سوال سنتے ہیں. جی کون سا سوال پڑھ رہے ہیں؟ جی حنین بھائی اگلا سوال آپ پڑھیے. طہارت سے کیا مراد ہے؟ جی ہاں طہارت سے کیا مراد ہے؟ چونکہ سوال ہم نے پچھلے سوال کے جواب میں سنا شرائط نماز ان میں سے پہلی ایک شرط سنی تھی ہم نے طہارت. تو طہارت کس کو کہتے ہیں؟ طہارت سے کیا مراد ہے؟ آئیے اس کا بھی جواب سنتے ہیں. جی پڑھیے مائک میں پڑھیں گے. طہارت سے مراد ہے کہ نمازی کا بدن لباس اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ ہر قسم کی نجاست سے پاک ہو. جی ہاں یہ ہے طہارت کی تعریف. طہارت کس کو کہتے ہیں کہ نمازی کا ایک تو جسم اور دوسرا لباس جو کپڑے پہنے ہیں اور جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا یہ ضروری ہے اور پاک ہو اسے طہارت کہتے ہیں. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اب ہم بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور ہمارے اگلے اور آخری سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کے سوالات. بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں کلاس روم ہے کلاس روم. جی ٹیم اے آپ سے سوال ہے. آپ یہ بتائیے ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ پیر کے دن. پیر کے دن پیدا ہوئے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. چلیے جی ٹیم بی آپ یہ بتائیے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کون ہے؟ حضرت علی یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما؟ حضرت علی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. چلیے جی آپ یہ بتائیے ٹیم اے آپ سے سوال ہے تمام جہانوں کو کس نے بنایا؟ تمام جہانوں کو اللہ پاک نے بنایا ہے. تمام جہانوں کو اللہ پاک نے بنایا ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیے جی بڑا اہم سوال ہے تھوڑا مشکل بھی ہے دیکھتے ہیں آپ اس کا جواب دیتے ہیں یا نہیں. یہ بتائیے قرآن پاک کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ میں ہنٹس دیتا ہوں 23 سال یا 24 سال؟ 23. جی ہاں قرآن پاک 23 ایئرز یعنی 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دونوں ٹیموں نے اچھے جوابات دیے اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں کلاس روم ہے
क्लासरूम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया